پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج گرہن ہونا اور چاند گرہن لگنا یہ دونوں اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر جب سورج گرہن لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 نفل توبہ کے ادا فرماتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالی سے خوب توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا کہ سورج گرہن اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ جب سورج گرہن ہوتا ہے اللہ کی طرف سے بڑے عذاب کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہمیں سورج گرہن کے وقت زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ سورج گرہن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اس کا تعلق کسی کی موت کے ساتھ بھی نہیں ہے اور کسی کی زندگی کے ساتھ بھی نہیں ہے، سورج گرہن کا تعلق صرف اللہ کی نشانیوں کے ساتھ ہے۔ اکثر حضرات سوال کر رہے ہیں کہ سورج گرہن کے متعلق چند خرافات پھیل رہی ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نمبر 1 کہ لوگ کہتے ہیں حاملہ خواتین جو ہیں سورج گرہن کے وقت کسی چیز کو کاٹ نہیں سکتی، کسی چیز کو استعمال نہیں کر سکتی۔ حاملہ خواتین سورج گرہن کے دوران چل پھر نہیں سکتی۔ ان ساری چیزوں کا تعلق صرف اور صرف بدفعلی کے ساتھ ہے، قرآن و حدیث اور شریعت کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بدفعلی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے اندر ہمیں خصوصی الفاظ کے ساتھ منع فرمایا۔ ہمارے پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ سورج گرہن کا تعلق اللہ کی نشانیوں کے ساتھ ہے، اور آج کا جاہل جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سورج گرہن ایک بدفعلی ہے اور اس کے دوران کسی بھی قسم کا کوئی کام کرنا نقصان کا سبب ہو سکتا ہے۔ ایک بات اور سمجھیں کہ اللہ کی نشانیوں کے ساتھ اس کا تعلق کس طرح؟ جب سورج گرہن ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ بندے کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سورج کے درمیان اور چاند کے درمیان یا زمین حائل ہو جاتی ہے تب سورج گرہن ہوتا ہے، یا چاند اور زمین کے درمیان سورج حائل ہو جائے تب سورج گرہن ہوتا ہے، یا سورج اور زمین کے درمیان چاند آ جائے تو سورج گرہن ہوتا ہے۔ یہ ان ساری چیزوں کا آمنے سامنے آ جانا یہ میرے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ میرا اللہ یہی تو فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ کہ تیرے اللہ کی نشانیوں میں سے دن کا ہونا ہے، تیرے اللہ کی نشانیوں میں سے رات کا ہونا ہے، تیرے اللہ کی نشانیوں میں سے سورج کا چڑھنا ہے، اور تیرے اللہ کی نشانیوں میں سے چاند کا نکلنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ صلاۃ الکسوف، نماز کسوف، سورج گرہن کی نماز کا طریقہ کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الکسوف کی نیت کریں، عام 2 رکعات نوافل جس طرح ہم پڑھتے ہیں اسی طرح ہم 2 رکعات سورج گرہن کی نیت سے ادا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے اندر لمبی قرات اور جہری قرات فرمائی، اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی سے استغفار اور توبہ کرنی چاہیے۔ سورج گرہن کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اور تعلیم دی کہ جب سورج گرہن ہو زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ تحلیل کا اہتمام کیا جائے، زیادہ سے زیادہ تکبیر کا اہتمام کیا جائے، یعنی لا الہ الا اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اور اللہ اکبر کی تسبیحات کا اہتمام کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ صدقہ بھی کیا جائے۔ ہم اپنے لیے خود سختی پیدا کرتے ہیں، ہم اپنے لیے خود مشکلات بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورج گرہن کا تعلق میری نشانیوں کے ساتھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم سورج گرہن کے وقت زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کریں، اور ہم اپنے لیے اور مشکلات بڑھاتے ہیں کہ حاملہ خواتین جو ہیں وہ چلے پھرے نہ، کسی چیز کو کاٹے نہ، کچھ کھائے پیے نہ۔ یہ ساری چیزیں بدفعلیاں ہیں، ان کا اسلام، شریعت اور قرآن حدیث کے ساتھ
کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہاں سورج گرہن کے متعلق ماہر فلکیات کا کہنا یہ ہے کہ جس وقت سورج گرہن ہو تو سورج کی شعاعوں کو دیکھنے سے آنکھوں کو، نظر کو نقصان ہوتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اپنے بچوں کو بالخصوص بچانا چاہیے، کیونکہ بچوں کی نظر اور بچوں کی آنکھ انتہائی نازک ہوتی ہے۔ اور آپ حضرات سورج گرہن کی نماز صلاۃ الکسوف ضرور ادا کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ امت مسلمہ پہلے ہی آزمائش کے اندر مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ استغفار کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر قسم کی آزمائش سے، ہر قسم کے عذاب سے حفاظت فرمائے۔ اللہ کی طرف سے ہم پر آزمائشیں آتی ہیں، یہ اللہ کی ہم سے محبت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری آزمائشوں کے اندر مجھ سے توبہ کرے اور میرا بندہ گناہوں سے استغفار کرے، گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ اپنا تعلق جوڑے اور جنت میں جانے کا مستحق بن جائے۔ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان آزمائش اور امتحان کے بارے میں ہمیں فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، کہ یہ تیرے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی آزمائش ہے، نشانی ہے کہ جس کو دیکھ کر تم ڈر اور خوف محسوس کرو۔ یعنی اللہ تعالی ہم کو ڈرانے کے لیے اس طرح کا عذاب بھیجتے ہیں۔